السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے قربانی کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. بالکل. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی اگر اسی طرح کر لیں 10 دن تک پہلی تاریخ سے قربانی ہونے تک احتیاط کر لیں, بال ناخن نہ کاٹیں, تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے بتائیے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے بتائیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی سوال بھیج سکتے ہیں, اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے گا. البتہ آج آپ کی خدمت میں چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارا دوسرا جو چینل ہے یوٹیوب نے اس کو غالباً بلاک کرنے جا رہا ہے. 12 تاریخ کو بلاک ہو جائے گا. تو براہ کرم ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ایک نیا چینل ہم نے بنایا ہے, اس سے آپ جڑ جائیے, جہاں ہم حرمین کے خطبات اردو میں ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے اور علماء کرام کی مکمل تقاریر آپ کی خدمت میں وہاں پیش کیا کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس چینل کی, نون ٹی وی چینل جدہ کی ممبرشپ اختیار کی, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور صرف سپورٹ ہی نہیں کرتے, انہوں نے جوائن ممبرشپ میں اپ گریڈ کیا ہے. کوئی پریمیم سپورٹر بن گیا ہے, کوئی وی آئی پی سپورٹر بن کر ہمیں تعاون پیش کر رہا ہے. خاص طور پر مریم صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پریمیم ممبرشپ اختیار کی ہے. اسی طریقے سے عظیم احمد صاحب ہیں, حبیب حفیظ صاحب ہیں, محمد نجم صاحب ہیں, محبوب اختر صاحب ہیں اور اظہار پیر زادہ. ان تمام دوستوں اور سپورٹروں نے اس چینل کی ممبرشپ اختیار کری اور اپ گریڈ بھی اسے کیا ہے. براہ کرم آپ اگر اس چینل کے ممبر ہیں تو پلیز اپ گریڈ کر لیجئے. آج کا سوال آپ نے سن لیا ہے. کہا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قربانی نہیں کر رہے ہیں, کیا اگر وہ بھی اپنے بالوں کو نہ ترشوائیں اور ناخن نہ کاٹیں تو انہیں بھی کیا اجر ملے گا؟ ایسی کوئی صحیح حدیث ہے؟ میں آپ کو اس ضمن میں جو حدیث ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر میں قربانی نہ پاؤں تو دودھ دینے والی بکری ذبح کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, بلکہ تم عید کے بعد اپنی حجامت بنا لو, اس طرح تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا. اس حدیث کو سنن ابو داؤد نے نقل کیا ہے. البتہ اس حدیث کے بارے میں شیخ عبد المحسن العباد کی جو وضاحت ہے وہ ذرا سماعت فرما لیجئے. حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے, اس سے یہ ظاہر لگتا ہے کہ اگر ایک آدمی ناخن اور بال نہیں ترشواتا اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی نیت کے اجر کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے. لیکن بہذہ النیہ, نیت کرنے کا. وأن الإنسان إذا يعني تمنى أو أن يكون له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله وبحيث يعني يصل في كذا, فهذا نقطة ويلزم الإنسان على ذلك إذا حصل ذلك. شیخ فرما رہا ہے کہ نیت کا ایک مقام ہے اسلام میں. ایک آدمی اگر نیت کرتا ہے تو اسے اجر ضرور ملتا ہے. الذي جاء في الحديث هنا, اب یہاں اس حدیث کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ آپ کا سوال ہے. يبدو أنه كأنه على اعتبار المضحي عندما تدخل العشر, اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا مقارنہ یا اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ مضحی کا ہے, جس نے کہ قربانی کرنے والا ہے, جو مال خرچ کرنے والا ہے, جو اللہ کی راہ میں قربانی کرے گا جانور کی. کیونکہ جب
چاند ذی الحجہ کا داخل ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک اپنے بالوں کو نہیں ترشواتا جب تک کہ یا ناخن نہیں کاٹتا جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے. حصل منه أنه ضحى فيأخذ من شعره ومن أظفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت. والحديث ضعفه الألباني. والحديث ضعفه الألباني. اللہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے لیکن اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے جو راوی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ فرما رہے ہیں تو یہ اس روایت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے جو آپ نے سنی ہے اور نیت پر اجر ضرور ہے لیکن کیا اس حدیث کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہے تو اہل علم نے اس حدیث کو ان احادیث میں نقل کیا ہے جو کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں ثابت نہیں ہیں. عید الاضحیٰ کے بارے میں بہت ساری روایات ثابت نہیں ہیں. آپ ہمارے چینل پر اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو بہت ساری وہ احادیث بھی مل جائیں گی جو کہ آپ خطیبوں سے خطبے میں اور ممبر پر چڑھ کر سنتے ہوئے پائیں گے. میں حقیقت یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق بھی مجھے بھی یہ بات اللہ عالم یہ مجھے پچھلے سال علم نہیں تھا اس سلسلے میں لیکن یہ حدیث چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اور اس تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہی جو شیخ عبد المحسن العباد کی رائے ہے شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے یہی رائے مجھے زیادہ تحقیق کے بعد مناسب لگی. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ فضیلت ہے قربانی کرنے والے کے لیے ہے نہ کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ عام طور پر قربانی نہیں کرتے اور بال اپنے رکھ لیتے ہیں ناخن نہیں ترشواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پورا اجر مل جائے گا. یہ حدیث ضعیف ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے اور جو جوائن ممبر ہیں وہ اپنی ممبرشپ اپ گریڈ کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.